اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے. اسے بہت زور کا چکر آیا تھا. وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کی دوسری کوہنی سے پکڑ کر اسے کھڑا رکھا. اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بے وقوف بنایا؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم تمہارا سگا بھائی ہے. اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے, پہلے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا. نہیں نہیں, اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں فواد بھائی, میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. آپ میری ان سے بات کرائیں, آپ خود سن لینا. وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں, ہمیں فنکشن پہ جانا ہے. ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ بولنے کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی ہی, اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ خود بخود اس کے لبوں سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا. کہیں لاشعور میں اسے احساس تھا کہ اگر وہ اپنے اور فواد کے خاص ڈنر کا کہتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتے. راؤ صاحب, آغا فواد کو فون ملائیں ذرا. رائٹ سر. راؤ موبائل پہ نمبر ملانے لگا. اور اسپیکر آن رکھیں, اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پہ ڈالی جو بے قرار اور حراست سی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی. جی راؤ صاحب. یکدم کمرے میں فواد کی آواز گونجی. مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا مگر پرزے آواز بہت دیتے ہیں, آپ بات کر لیں. اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا. ہیلو فواد بھائی. وہ رو پڑی تھی. فواد بھائی, یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں, آپ پلیز ان کو بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو. تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے ہے نا, تو جیسے اے ایس پی صاحب کہتے ہیں کرتی جاؤ. فواد بھائی, وہ حلق کے بل چلائی, یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے. وہ جو کرتے ہیں کرنے دو, صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے, اب زیادہ بک بک مت کرنا. صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا. ساتوں آسمان اس کے سر پہ ٹوٹے تھے. وہ ساکت سی کھڑی تھی. صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے, صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے. اس کی آواز اس کے ذہن پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی. بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا لگایا ہے اس نے تمہیں, اور تم کہتی ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے. فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا. وہ اسی طرح پتھر کا بے جان بت بنی کھڑی تھی. اس کا ذہن, دل, کان, آنکھیں سب بند ہو چکے تھے. راؤ صاحب, پتہ کرائیں کہ یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں, اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے. یہ تو ہم بعد میں خود معلوم کر لیں گے. شمس بچل, اس نے زور سے آوازیں لگائیں. اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے. ساکت کھڑے وجود میں سے سہمی سہمی جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے. 2 گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے تھے. شمس, اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو, اور دھیان کرنا کہ بھاگنے نہ پائے. اور بچل, اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا محمل چکرا کر گری, اور اگر اس نے اس کو دونوں بازوؤں سے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ نیچے گر پڑتی. محمل, وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا. اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا. اس کی آنکھوں پہ کچھ نمی ڈالی گئی تھی. گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور. اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی. اٹھ جاؤ, بہت سو لیا. وہ گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر سامنے کرسی پہ جا بیٹھا تھا. چند لمحے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی, اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو جیسے چونک کر سیدھی ہوئی. وہ بڑا سا پرتعش بیڈ روم تھا. قیمتی صوفے, قالین اور بھاری خوبصورت پردے. وہ ایک بیڈ پہ لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا گیا تھا. سامنے کرسی پہ وہ اکھڑے تیور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا. اسے یاد آیا وہ اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی. اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی. گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے. وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو بیٹھی. وہ ابھی تک اسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی, اور بیوٹیشین کی لگائی گئی ساری پینے ویسے ہی کس کے لگی تھی. میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی ہے کیا؟ وہ پریشان سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پر نگاہ پڑی. 3:30 بج رہے تھے. ابھی صبح نہیں ہوئی, اور آپ وہی ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا. مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں فائل سائن کروا کر واپس آ جاؤں. میں جھوٹ نہیں بول رہی. میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو, نہ کہ اس کی بہن. یتیم ہوں تب ہی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھ بیچ ڈالا اس نے مجھے, جو میرا سگا تایا زاد بھائی تھا. تم سب گدھوں کا بس یتیموں پہ ہی تو بس چلتا ہے. وہ پھٹ پڑی تھی. مجھے اب یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی. وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا. مجھے صرف سچ سننا اور ٹھیک, ورنہ میں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا. میں جھوٹ نہیں بول رہی. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنے شعر دیتا رہا ہے.
کدھر کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں، اور تمہارے اس گینگ میں اور کون کون ہے؟ سگریٹ کے ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مغولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو، میں سچ قسم لے لوں؟ واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تمہارے کہے پہ یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک مجھے نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے پہ جھٹکی، راہ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ اے ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لا علم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے، کہ فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میریٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے، اللہ کی قسم۔ کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ کا سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص طنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیح تھا، اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ ڈالے، اور اگلے ہی پل وہ اس پر جھپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اسی کشمکش میں محمل کے وہ ناخن اس کے گال سے رگڑے گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں والی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی کلائیوں سے پکڑے ساتھ کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا کہ وہ 2 قدم پیچھے جاگ ہوتی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استحضائیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی اے ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ سگریٹ جھک کر ایشٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ سگریٹ جھک کر ایشٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور دروازہ باہر سے بند کر کے وہ جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور ناب زور سے کھینچا، وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر جواب ندارد۔ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اسے یقین نہ آتا تھا اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا، جو اس نے چند روپوں کے عوض اسے بیچ دیا تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا، اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں، کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پورا اترتی ہے، تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی پورا اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا فصوں اور پھر اس کی صفوں ساری عنایتیں، وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی تھی، دکھائی یہاں تک کہ وہ جب اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا، اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا۔ وہ تب بھی نہ سمجھ سکی، اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب کیوں پوچھ رہا تھا، اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہیں سمجھے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے مکر ہی جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا ہے۔ خدایا وہ کیا کرے۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی دھند نیچے لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے وہ چونکی، کیا پردے وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی ہے؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک طرف کھینچا، پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھی، جن میں وہ بغیر دقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ
रुक कर दुआ करने लगी और जब दुआ करते करते थक गई तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई और अपना अक्स देखा। रोने से सारा काजल बह चुका था, आंखें बतौर और कतरे भयानक लग रही थी। जूड़ा ढीला होकर गर्दन तक आ गया था और घुंघराली लटों के बल सीधे होने लगे थे। महमल एक मजबूत एसाब की लड़की थी, उसके बावजूद फवाद के इस भयानक रूप का सदमा उतना शदीद था कि शुरू में तो उसने हिम्मत ही हार दी थी और एसाब जवाब दे गए थे, लेकिन अब वो किसी हद तक सोचने समझने के काबिल हुई थी। फवाद से सहारे बदले तो वो बाद में चुकाएगी, अभी उसे इस अखड़ और सर्द महर एएसपी की कैद से निकलना था। उसने इधर उधर देखा, कुछ खास नजर न आया तो वो वार्डरोब खोला, अंदर मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। उसने कुछ हैंगर्स उलट पलट किए और सोच कर एक कुर्ता शलवार निकाला। ब्राउन कुर्ता और सफ़ेद शलवार। सबसे पहले उसने साड़ी के बोझ से निजात हासिल की, फिर उसके कुर्ते शलवार को पहनकर बाल सीधे करके बैंड में बांधे और बाथरूम में जाकर मुंह अच्छी तरह धोया। बाहर निकलने के लिए किसी रोज़न को तलाशती उसकी निगाहों को बाथरूम की कोई खिड़की दरवाज़ा नजर न आया तो मायूसी से पलटने ही लगी थी कि एकदम चौंकी। एक दीवार में शेल्फ था, उसमें शैम्पू और शेव का सामान रखा था। शेल्फ का अंदर से रंग बाकी दीवारों से ज्यादा चिकना सफेद लग रहा था। भला क्यों? वो करीब आई, सारा सामान नीचे उतारा और फिर बगौर अंदर देखते हाथ फेरा तो एहसास हुआ कि उस खाने के पीछे दीवार नहीं बल्कि कार्डबोर्ड के सफेद फट्टे थे जो मेखों से जुड़े हुए थे। मेखें कच्ची और ताज़ा लग रही थी। आगे का काम बहुत आसान था। उसने सारे नल खोल दिए ताकि आवाज़ बाहर ना जाए और थोड़ी सी मेहनत के बाद फट्टे खींच कर उतार लिए। वो जल्दी में लगाए लग रहे थे, सो इसे ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा था। उनके पीछे खिड़की थी, अच्छी खासी चौड़ी खिड़की थी, वो उसमें से बआसानी गुजर सकती थी। बेहद मुतमईन सी होकर महमल ने खिड़की खोली और जब बाहर झांका तो एक लम्हे को तो सर चकराया। खिड़की से 2 फुट के फासले पर दीवार थी। खिड़की और चार दीवारी के दरमियान सिर्फ खला था और नीचे, बहुत नीचे पक्का फर्श था। वो इस घर की गालिबन तीसरी मंजिल पे मौजूद थी, शायद इसीलिए उन्होंने कच्चे पक्के फट्टे लगा दिए थे। अंदाजा होगा कि वो यहाँ से निकल नहीं सकती। उसका दिल डूब कर उभरा। अब ये आखिरी रास्ता भी बंद होता नजर आ रहा था। वो मायूसी से नल बंद करके खिड़की बंद करने ही लगी थी कि सन्नाटे में हल्की सी आवाज सुनाई दी थी। आप सहन में क्या कर रही हैं? बाजी, वो मैडम मिसबा ने कहा था कि अर्ली मॉर्निंग मुंह पे गिलास रखकर प्रैक्टिस करूं तो अच्छी आवाज निकलती है, वही कर रही थी। लड़कियों की बातें करने की आवाजें बहुत करीब नहीं तो बहुत दूर भी नहीं थी। वो चौंकी और फिर बाथरूम की लाइट्स बंद की। बाहर का मंजर कदरे वाज़ेह हुआ। खिड़की से दीवार का फासला 2 फुट का था, मगर वो दीवार की मुंडेर थी और वो आवाजें कहीं नीचे से नहीं बराबर से आ रही थी, बिल्कुल बराबर से, यानी इस बाथरूम के बराबर सामने का सहन था। अगर वो ये दीवार फांद जाए तो। इस अछूते ख्याल ने जहन में सर उठाया तो उसने जूते उतारे और नीचे झांका। अगर गिर गई तो बचेगी नहीं, मगर मौत और इस जिल्लत से तो बेहतर होगी जो सुबह या उससे भी बदेर घर पहुंचने पे उसे उठानी पड़ेगी। उसने दोनों हाथ चौखट पे रखे ही थे कि कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। दरवाजे की वो अंदर से कुंडी लगा चुकी थी, सो वो खोल ना पा रहे थे। यकीनन किसी ने फट्टे उखाड़ने की आवाज सुन ली थी। वो लम्हे भर को बिना घबराई और हाथ बढ़ाकर दीवार को टटोला और करीब ही थी। बराबर वाले सहन में वो खंखारी थी। अगले और लम्हे उसकी मगर हल्की आवाज अंधेरी फिजा में गूंजने लगी थी। वो तिलावत कर रही थी जिसका तर्जुमा कुछ यूं था, ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे। महमल ने दीवार पे दोनों हाथ रखे और नीचे देखे बगैर पांव भी ऊपर रख दिए। और मेरी बसारत समात में नूर हो। घोड़े की पीठ पे सवार की तरह से वो दीवार पे बैठी और नीचे देखा। सहन की जमीन बहुत करीब थी, दीवार छोटी सी थी। और मेरे दाएं और बाएं जानिब नूर हो। उसकी तिलावत की आवाज़ साथ साथ आ रही थी। उसने आहिस्ता से दोनों पांव ज़मीन पर रखे। वो बलाखिर बराबर वाली की छत पे उतर आई थी। लम्हे भर को वो यकीन सी पलट कर दीवार को देखने लगी जिसके पार एएसपी हुमायूं दाऊद का घर था, बल्कि कैद खाना जिससे वो निकल आई थी। इसी पल दीवार के पार से रोशनी सी चमकी। वो ठटकी, यकीनन किसी ने बाथरूम की लाइट जलाई थी। अपनी बेवकूफ़ी पे उसे गुस्सा आया। उसे बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके नल खोल कर आना चाहिए था, मगर आधी फरारी तो ना थी, या फिर इस लड़की की आवाज़ के फसों में ऐसी खोई थी कि होश ना रहा था। और मेरे ऊपर और नीचे नूर हो। सामने एक बरामदा था जिसके आगे ग्रिल लगी हुई थी। ग्रिल का दरवाज़ा खुला था और दरवाजे से काफ़ी दूर एक लड़की ज़मीन पर बैठी ग्रिल से टेक लगाए, आंखें बंद किए, मुंह पे ग्लास रखे गुनगुना रही थी।
اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی اور وہ لڑکی دنیا مافیا سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چپ چاپ کوئی بھی چاپ پیدا کیے بغیر کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ اور میری زبان و اعصاب میں نور ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی اور الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے اتنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کی طرف بڑھی۔ اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پر نگاہ پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کے بجائے نیچے جانا چاہیے۔ اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالی دار الماری کے ہینڈل سے کچھ لٹکتا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا۔ سیاہ جارجٹ کا لبادہ۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ اور میرے نفس میں نور ہو۔ باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا، وہ سیاہ ابایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور ابایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ ابایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ اور میری ہڈیوں میں نور ہو۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو بمشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ وہ خود ہی آنکھیں بند کر کے ڈھونڈ لیتی۔ اے اللہ مجھے نور عطا کر، وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے ابائے کے بٹن بند کر کے اسکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا تھا، شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اس پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ کون؟ وہ چوکنی سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس نے اس کے بڑھتے قدم کو رک گئے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی، بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، وہ دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ دعا مانگ نہیں، یاد کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی دو قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پخراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل پہ پہلا لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا۔ گولڈن کرسٹل، یہ پہلا لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لمحہ بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب، ابھی کچھ وقت پہلے۔ اس کے نقش نہیں، یہ وہ بھوری سنہری آنکھیں تھیں جو شناسا تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نئی آئی ہیں، نیو کمر ہیں؟ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا، وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں ہی آئی ہوں، نیو کمر۔ اوپر آ تو گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز تو 3rd فلور پہ ہی ہیں، پھر نیچے۔ اوہ، آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً، وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہوگی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے پریئر ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا پر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی بندوبست سی پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سی راہداری کا سفید مرمری فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی، مردانہ کھلے پائنچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر ابایا نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پہ سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جاتی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آتا تھا۔
ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی، بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دیتی تھی۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاصی نیچے تک جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ سہج سہج نیم تاریک زینے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پہ ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا۔ چھت گیر فانوس اور اسپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھی۔ ہال 6 اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، سفید دیواریں روشنیوں سے جگمگاتی، اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹوٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہا تھا۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پہ بیٹھی اور جھک کر ٹوٹی کھولی۔ فواد اور وہ اے ایس پی محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو! کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پہ ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس، کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آنے لگی۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی چیز گزارنے کے لیے شخص کے پاس ہونا چاہیے، مجھے کبھی وہ بھی نہ ملا۔ جو لوگ جمع کرتے ہیں، کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور جب دل نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پہ ایک بڑا سا سٹیج بنا ہوا تھا۔ درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی، ایک طرف فاصلے پر ڈائس بھی رکھا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پہ ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پہ وہ سرسری سی نگاہ ڈالتی یکدم ٹھٹک کر رکی۔ خوبصورت عربی عبارت کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یکلخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا! اتفاق کی کیا بات ہے! یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی، لیکن اس آیت کو اتارنے والے کو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مخواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے۔ محمل: غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگا تایا زائد پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر اسے خوبصورت بننے سنورنے کا کہہ کر اپنے کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ مخواہ کی مصیبت، خواہ مخواہ کا ظلم نہیں ہے کیا؟ نہیں۔ محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو یہ تو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ڈنر پہ نہیں جانا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ یہ ظلم ہے یا اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے دو زانوں بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا۔
اس کے ضمیر نے یہ شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھی۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دی وے فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پہ مندمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا، میں فرشتے، میں واقعی میں مجھے انہی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے، اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی تھی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصور پیش کر رہا تھا اسے، ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصوروار تو خود وہی تھی۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا۔ کیسے ڈٹھائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بول سکتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی ہو گئی۔ میرے اللہ، مجھے گھر واپس پہنچا دے۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ کبھی تنہا، کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے، قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی، کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی، دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سوئم میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پہ موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائچے ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ پھر اس شاکڈ شکل دیکھ کر وضاحت کی، ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے۔ آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر۔ وہ السلام علیکم۔ یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ہے کدھر وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق دق سنے جا رہی تھی، ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ سب کتھا سنا رہی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ پردہ ڈال رہی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکھڑ تیور اور ماتھے پہ بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ جواباً گھرائی تھی۔ واٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کریں ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں، اور اب آپ کا مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔
تم کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا، خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے کہو کہ میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کو دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت باوقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر بی بی، مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہو۔ انہیں جھڑک کر ہمایوں نے اسپیڈ اور بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔ آج آغا ابراہیم کے عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پہ ڈھیروں غیظ و غضب لیے رونت انداز میں کرسی پر براجمان تھے۔ مہتاب طائی، فضا اور نائمہ چچی قریبی کرسیوں پہ بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھی۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے ٹوسٹ پہ جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں خسر پھسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پہ ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا۔ وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سلسلے سے مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گاں گئی تھی۔ محمل کا اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو ان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نوافل پڑھ ڈالے تھے انہوں نے، کتنی دعائیں کر لی، مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آغا جان جو سراپا غیظ و غضب بن گئے تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا فائدہ، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پہ تلاشتے رہے تھے، مگر جب 3 بجے کے قریب ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی۔ عورتوں کی معنی خیز گفتگو، نگاہیں مردوں کی ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھی، کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پہ وہ ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاضت ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب طائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چچی نے ملند سی سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھی، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس آقا جان ایک دم دھاڑے اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس گھر کی دہلیز پر واپس آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے ابراہیم، اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی، توبہ استغفار، تاکہ ہم اس پہ شک نہ کریں، اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو؟ طائی مہتاب کو اپنا غصہ، اپنا غم یاد آیا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا مر جاؤ، مگر واپس نہ ہو۔ ان کا دل درد سے چلایا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا، اور اگر آغا جان کی بات ادھوری ہی رہے گی۔ کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک دی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تو اس کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے ہینڈل کا ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔
دروازہ کھلتا چلا گیا، ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پہ دھرا اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سفید پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پہ جمی تھیں جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا ابایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر سیاہ پاؤں تک آتا ابایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔ حسن، اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں؟ وہ جو گردن جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی ایک دم سر اٹھا کر اب اتنی بے خوفی سے غرائی کہ لمحہ بھر کو تو سب پھونچکا رہ گیا۔ طائی مہتاب نے ششدر سا ہو کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اب پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے 2 پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائیو وے پر اندر داخل ہوئیں۔ کھٹا کھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ مدھم منفصل فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ وہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ اس نے کھرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہاری فوری گرفتاری کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پہ ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کو اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد نے گینگ کو منظر عام پہ نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس اے ایس پی سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اب اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی، ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا؟ چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ طائی مہتاب جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے، سارے فساد اسی لڑکی کا مچایا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلے۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا صاحب کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا، اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز جو بنا دقت پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی، معصوم، انچھوئی اور نوجوان ہے، آپ کی ڈیمانڈ میں پوری اترتی ہے۔ اور ایک کہا محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھی، فواد بھائی یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، فواد بھائی یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے، بکواس بند کرو اپنی، میری بات غور سے سنو، تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے ہے نا، تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ، بس ایک رات کی ہی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا، آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا اے ایس پی صاحب، گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ان سب کو سونگ گیا تھا، ہر شخص اپنی جگہ ساکت و متعصب کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا میں، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہے۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا، اسی دن کے لیے کہتا تھا اس سے دور رہو، ساری دنیا جانتی ہے یہ کس کماش کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی لیے تو میں منع کرتا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے، میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے۔ وہ جواباً ایسے تڑک کر بولی کہ حسن کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسے نہ بولی تھی۔ محمل، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے،
آپ سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا، تبھی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سے مسرت کو دیکھا جو جانے کب ادھر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے مبہوت سی اس مغرور اور وجیح سے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی تو اس کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کر رو پڑی تھی۔ آغا جان چپ چاپ کھڑے تھے۔ بالآخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابی بیگم حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد شام تک یہ گھر پہ ہوگا۔ ان کی بات پہ ہمایوں نے استہزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ ایک منٹ اے ایس پی صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی، اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے آبرو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، ان کے چبا کر کہنے پہ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑتے دیکھیں۔ میں نے چاہا تھا گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر راضی کر کے چپ کرا سکیں گے اور نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں اے ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے، بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بکھلا کر بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کریں پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھجوا دیا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پر زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی ساکت و ششدر کھڑی تھی جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل کے غفران چچا موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگے۔ تب تائی جان، تائی مہتاب زور زور سے رونے لگیں۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کمبخت نے میرے بیٹے کو پھنسا دیا، اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے بمشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پہ فواد کریم جیسے اثر رسوخ والے شخص کے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آغا جان ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئے۔ تائی اماں ابھی تک حسن کے بازوؤں میں رو چیخ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سرے پہ رکی ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا، اسے دھکا سا لگا۔ اماں! اس کی آنکھوں میں مرچی چبھنے لگی۔ اے محمل! آرزو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سا چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خند ہوئی تو آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کنہ نظر ماں پر ڈالتی اندر بھاگی۔ ہمایوں داؤد! آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر ٹوس کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر دم ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پہ بھڑک کر بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی۔ لاؤنج میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کس عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی؟ میں بھی بھری عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی، سن لے آپ سب۔ اب اس نے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا پھر واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پہ غلاف چڑھاتی رہی۔ اماں! اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیہ درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل، بہت دنوں بعد وہ اس سے بولی تھی۔ اماں تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر۔ مجھے پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے۔
ہے، پھر بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دے، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے کو پکڑوا کر اس کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے مزید مشکل بنا دی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہ غلط قدم اسے یہاں لا پہنچائے گا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے اس عبایا، اسکارف اور مردانہ شلوار قمیص کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپرز میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو دے دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی۔ اس نے سوچا تھا بس اسٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں چلی گئی، وہ اکثر سوچتی رہ جاتی تھی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پہ کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود اونچے ستونوں والی سفید عمارت کوئی انسٹی ٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی پونی ٹیل باندھے، ماتھے میں بل ڈالے، وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پہ واضح لکھا تھا "نو مین الاؤڈ"، مردوں کا داخلہ منع ہے۔ ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سا سرسبز لان، اس سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی جو سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے عنابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم میں۔ محمل کے قریب سے گزرتے اس نے مسکرا کر "السلام علیکم" کہا۔ جی، وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ ہیں، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھی ہی رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی۔ "السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو"۔ جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئے۔ "فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں، رائٹ پہ فرسٹ ڈور"۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے چمکتے فرش پہ چلتی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کھلے دروازے پہ ہی وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے عیسیٰ کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کے سامنے بنے پلیٹ فارم پہ کرسی پہ وہ بیٹھی اپنے آگے میز پہ کتاب کھولے مصروف سے پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، عنابی اسکارف میں لپٹے، بہت سے جھکے سر اور تیزی سے لکھتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے ساتھ دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھ کر وقت کاٹنا اسے بہتر لگا۔ سو کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں جھلاتی، چیونگم چباتے، تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی سفید قمیض شلوار اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشلز کے سیاہ عبایا اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا۔ بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا ہو، وہ لڑکیاں ہی چلا رہی تھی۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا۔ "السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں"۔ "شور"۔ اس نے شانے اچکا کر ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ کتاب لے لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ "اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا ہے، اور وہی ہے جو شہری ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا، اور قوم ثمود کو بھی، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اسی نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر ان پہ چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پہ جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلے تنبیہات میں سے آنے والے قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم کھیل تماشا کر رہے ہو؟ محمل، ارے
وہ جو بالکل کھو کر پڑتی جا رہی تھی بری طرح چونکی. فرشتے سامنے کھڑی تھی. اس نے قرآن بند کیا اور میز پہ رکھ کر کھڑی ہوئی. السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا. وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سرمئی اسکارف میں مکید اور وہ کانچ سی بھوری آنکھیں کسی اپسرا کی سی تھی. ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں. گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی. اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری. چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس. شاپر اوپر کیا. میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو. وہ ہنسی اور شاپر لے لیا. کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا انداز، سچا اور خالص. لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو. نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی. نو پرابلم دین. بہت شکریہ. وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا. بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن ہو اور باقی سب گناہگار کافر. اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ بہت گناہگار سمجھ رہے ہیں. مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں ایسی نہیں تھیں. یہ ان کا ہے. اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا. ہمایوں کا؟ جی اچھا. ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے؟ کبھی نہیں. میرا اس سے ایز سچ کانٹیکٹ نہیں رہتا. میں بھول بھی جاتی ہوں بہت. اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا. فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کے گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا. وہ گینگ کی لڑکی کی توقع کر رہے تھے. اور تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے. اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی تھی. میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی. پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے ہی پوچھنا. میری تو عرصے سے اسے بات نہیں ہوئی. ٹھیک 2 بجنے کو ہیں فرشتے. میں پھر آؤں گی. اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی. عجیب بات تھی. اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو. معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصہ تک انگلینڈ چلی جاؤں. اوہ، فرشتے کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا. آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے. میں چلتی ہوں. اسے لان تک چھوڑنے آئی. تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا؟ محمل جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے. یادوں کے پردے پہ ایک سیاہ فام لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا. بلایا تھا مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی. اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا ہے. کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی. فرشتے چلے گئے اور شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکلی. ساتھ والے کھلے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی. شیشہ نیچے ہوا، سر پہ کیپ اور وجیح چہرے سے ڈارک گلاسز لگائے. اس نے دیکھا تھا جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں کوڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی. وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا. چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب ہے. صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھائے. وہ آتا ہے. تمہارا صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں. مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا. غصے سے اس کی بلند آواز ہونے لگی. سارا کیا دھرا اسی شخص کا تھا. اسے اس پہ بے طرح غصہ آیا تھا. اس نے شاپر اسے تھمایا. اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ان تک آیا. خان، گیٹ بند کر دو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے. مہمان ہیں اور آپ پلیز اندر آ جائیں. شائستہ ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا. مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا. اور وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر جھٹکتے راستہ چھوڑ دیا. دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا اس رات لگا تھا. اونچی دیوار، گیر کھڑکیوں کے ہلکے سے گرین پردے نفاست سے بندھے تھے. سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی. کونے میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے. بیٹھیے. وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے سامنے صوفے پہ بیٹھا. اس کے چہرے پہ کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی. تھینک یو. وہ ذرا تکلف سے بیٹھی. اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا. ہمایوں کو اس کا وجود بھی اسی تاریکی کا حصہ لگا تھا. آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے. ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محظوظ سا مسکرایا. میں ڈرتی نہیں بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی. شوق سے سمجھے مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا. آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی. آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے. محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا. بات کچھ سمجھ میں آنے لگی. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بجا میں رکھا اور یقیناً وہ آپ پر اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے. آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی. انداز میں
ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس وجہ میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا۔ اے ایس پی صاحب، مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے۔ حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئی، حالانکہ اس وقت آپ ایک اے ایس پی کی تحویل میں تھیں۔ ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی چھت نہ پھلانگتی تو آپ کا بیان لے کر رات میں ہی آپ کو اکیلے گھر چھوڑ آتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ اس کا دل چاہا وہ گملے اس کے سر پہ پھوڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی، جس سے اس کے چہرے کے نقوش بدب پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں، مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس نے پکڑ تو لیا، مگر جتانا نہیں بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل! غفران چچا نے قدرے رعب سے پکارا۔ آغا جان تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس دن سے اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی؟ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ غفران چچا غضبناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ نے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی، کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل مقابل کھڑی بلند آواز میں بدلحاظی سے بولی تھی، اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا۔ میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ مجھ سے چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پہ تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور چہرے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گی تم؟ ہاں؟ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ، وہ الگ پھاڑ کر چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا اٹھے اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا، تابڑ توڑ اس پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آغا جان بڑے صوفے پہ خاموشی سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے اسے پٹتے دیکھ رہے تھے۔ تائی، مہتاب، نائمہ اور فضا بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ سامیہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی، اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گیا۔ وہ صوفے پہ بے حال سی گری چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول، کٹوائے گی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے، یہاں تک کہ نڈھال سی محمل میں جواب دینے کی سکت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کو ایک ٹھوکر مار کر غفران چچا باہر نکل گئے۔ امی امی! وہ صوفے پہ گری، منہ پہ بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشے دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمروں کو ہو لی۔ مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تمہارے سب کے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پہ، گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی گھٹ گھٹ کر بددعائیں دی جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دن بھر کا تھکا ہارا حسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ ممی ممی پکارتا ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ کارپٹ پہ بکھرے کشن اور ایک صوفہ جسے ٹھوکر مار کر جگہ سے ہٹایا گیا تھا، اس پہ عجیب طرح سے گری محمل، بکھرے بال، چہرے پہ نیل، بازوؤں پہ سرخ نشان۔ وہ بازوؤں سے آدھا چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے آیا۔ محمل! وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ مر جاؤ تم! ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی، خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پہ ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بچے مر جائیں سب کے۔ محمل، مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ مر جاؤ تم سب! وہ پوری قوت سے چلائی، پھر یکدم بلک کر رو دی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مدھم سی چرچراہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دکھتے جسم کو زبردستی گھسیٹتی ٹی وی لاؤنج تک آئی۔ ساتھ ہی فون سٹینڈ رکھا تھا، اس نے کارڈ لیس نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پہ نہ تھی۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تو مسرت گھر پہ ہی تھی، مگر شاید اس کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیٹھی تھی، لائٹ آن کر رکھی تھی، سامنے دیوار پہ آئینہ لگا تھا، اسے اپنا عکس سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گرے تھے، سوجے ہونٹ، ماتھے اور گال پہ سرخ سے نشان جو نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار بال کانوں کے پیچھے اور سے وہ کارڈ ابھی تک
ابھی تک اس کی جینس کی جیب میں تھا۔ اس نے مڑا تھوڑا سا وہ کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گھنٹی پہ پوری بھی نہ گئی تھی کہ چکنی سی ہیلو سنائی دی۔ اے ایس پی صاحب، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کون؟ وہ چونکا۔ محمل۔ اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا ہے۔ محمل کدھر ہو تم؟ خیریت ہے؟ وہ چپ رہی، آنسو اس کے چہرے پہ لڑھکتے گئے۔ محمل بولو۔ مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ اوہ! وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا، وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہے تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پہ اکسائیں گے، پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا تم جھوٹ؟ اس نے بے یقینی سے خون کو دیکھا۔ عجیب سرپھرا شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤں؟ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا۔ اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے، آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ، آپ سب مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی ٹھہری، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پہ لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی، درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آئینی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنے ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز پھولوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی، وہ بینچ ویران نظر آتا۔ اسے بے اختیار بس اسٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی۔ نہ جانے کیوں سفید سنگ مرمر کی لش بش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھی جیسی وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھتی گئی۔ باب دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ بایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھی، مگر کہاں۔ وہ انہی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئے۔ ارے محمل، السلام علیکم! اسے دیکھ کر خود وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامی ہی مختلف راہداریوں سے گزرتی اپنے آفس تک لائی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کی شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے ہلکے ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوچے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس نے آنکھیں چندھیا کر چہرہ پیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کے بلائنڈز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ انہیں میری نہیں، اپنی فکر ہے۔ وہ بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ فوراً نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے ہو کر بولی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جایا کرو قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے، ترجمہ والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو صحیح تمہارے پاس، پھر دو جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن پاک کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن آ جاتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ فرشتے نے گہری سانس لی اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم حصہ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیشن گوئی ہے۔ کافی دلچسپ
ہے یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوگی۔ وہ بے اختیار رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع مراد ہے قرآن مجید۔ یہ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخلوق کی سفید انگلی جس کا گلابی ناخن نفاست سے تراشیدہ تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اوہ اچھا! وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بیہودہ گو، نام احمد ہوگا۔ ولادت مکہ، ہجرت مدینہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر شروع سے دیکھنے لگی۔ ملک شام ہوگا۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت ملک شام تک پھیل گئی تھی۔ اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنا نمازوں کے اوقات کے لیے۔ اور اذان دینے والا بلال۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ علم پڑھنے سے نہیں سمجھنے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتے مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی۔ وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا، اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف گئی، پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلدوں پہ انگلی گزارتی کسی کتاب کی تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نکتہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے کتاب پہ انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیے یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پہ رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پہ جھکی۔ البتہ میں لَأَحْتَنِكَنَّ، البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ میں اور ضرور کے ضمائر کو نکال دو تو 3 حرفی لفظ رہ جاتا ہے، ہا نون کاف، یعنی حنکہ کے 3 معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ہڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑے کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے سے ڈالی جاتی ہے۔ اور قرآن اسی لیے عربی میں اترا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح دنیاوی تعلیم کو گناہ سمجھتے ہیں۔ وہ دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ میں، میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو۔ محمل، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتماد نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر بھاگی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بھاڑ میں گئی ڈکشنری، میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک دیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم؟ فرشتے بازی نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اوف! وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے، بس دیکھ کر واپس کر دوں گی۔ مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے۔ اس نے سوچا، نیا بیچ کون سا ہے؟ وہ اب پراسپیکٹس کے صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منائے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی۔
وہ سوچ رہی تھی، اور یہ فارم لے کر فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پہ۔ اور فیس علم کی فیس نہیں ہوتی، پھر بھی کوئی چارجز تو ہوں گے، ہم قرآن پڑھانے کے چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے، میں تو پورا دن اسکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی۔ اس نے خود کلامی کی تھی، مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔ وہ بیگ کو اسٹریپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پر جا بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کر فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکلی تھی۔ ابھی تک وہی سوچ رہی تھی، تبھی کسی کے دور سے دوڑتے قدم اس کے قریب سست پڑے۔ کیسی ہو کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں اپنے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ رف سی سفید شرٹ پہنے، ماتھے کے گیلے بال اور چہرے پہ نمی پھولی سانس، جیسے تیز جاگنگ کرتا ادھر ہی آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے، تمہیں یوں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو سامنے گھنے درختوں کی باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندہ فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر لیں سب مجھے اپنے مقصد کے لیے۔ وہ دکھ سے سر جھٹکتی اٹھی اور زمین پر گرا بیگ اسٹریپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے، کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پہ آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے اس نے لہجہ بھر کو گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ضرور تھا وہ جو سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی بھوری اونچی پونی ٹیل گردن پہ برابر جھول رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پہ جاگنگ کی طرح بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی بہاڑ اور پتھر کا بینچ پھر سے ویران ہو گیا۔ ہیلو۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر پراسپیکٹس رکھے سرسری سا پڑھ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پہ محمل نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ میں آرزو کھڑی تھی، ریڈ ٹراؤزرز کے اوپر سلیو لیس سفید شرٹ۔ یہ اس کا مخصوص ایکسرسائز کا لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال شانوں تک آتے تھے، پتلی کمان کی طرح بھویں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل بمشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی اور پراسپیکٹس نامحسوس انداز سے ایک طرف کھسکا دیا۔ فٹ ہو گئی تکلفی سے اس کے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو عادتاً بالوں میں انگلی چلاتی اپنی پتلی بھووں کو سکیڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے نا تمہارا محمل، ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم دینا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں نا۔ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو ابا سے کہہ کر تمہارا بڑا روم دلوا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو آیا نہیں، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر آغا جان کی ہی کیا بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی، کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کیا ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اس اے ایس پی کے خلاف بیان دلوائیں گی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، ہمایوں۔ اس کا انداز بے حد سرسری سا۔ ہمایوں داؤد، بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اسی کے گھر فواد تمہیں لے کر گیا تھا نا۔ کدھر رہتا ہے وہ اب؟ آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا۔ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے، آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی، سارا سرسری پنچ اڑن چھو ہو گیا۔ 15 پہ کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے، پراسپیکٹس پھر سے اٹھا دیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں۔ آرزو ناگواری سے کہتی ہوئی وہاں سے تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا ہی رہتا ہے۔ اس نے سزائیہ سر جھٹک کر پھر پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی۔ محمل، فضا چچی نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے تو؟ اس پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سی
پونی سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی. فضا کے پکارنے پہ اس نے گردن اٹھائی. نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے. کیا پڑھتی ہو وہاں ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی. وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی. حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا. اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی. یوں کہ دمکتی چہرے، سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیزوی حالے میں مقید ہو گیا. اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف قدرے اوپر اٹھ گیا. نائس. وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی. گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اس نے سر پر لے لیا تھا. برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھیں، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا. اس نے جوتے ریک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی. وسیع اور اسپریئر ہال بھرا ہوا تھا. قالین پہ سفید چادریں بچھی تھیں، ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے. وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں. ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پہ دو زانو مدب سے بیٹھی تھیں. محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا. وہ ہال کے آخر میں تھی. اس کے سامنے ان ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی نشست کی پشت تھی. سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی. ان کے پیچھے دیوار پہ وہ کیلی گرافی آویزاں تھی. قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں. اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی. اس کی کتابیں خاصی انٹریسٹنگ تھیں. کتاب طہارہ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، حج و عمرہ. چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے. باقی ایک سپارہ تھا. پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا. ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطریں تھیں اور ہر دو کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے. عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا. یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا. وہ 10 منٹ لیٹ تھی. میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا. سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں. دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے. دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو. دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ سے باندھ لیں. دین میں دلیل صرف قرآن پاک کی آیات یا حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جا سکتی ہے. اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی. الحمدللہ. عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں. الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف. اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں. حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا. جب آپ قرآن کولیسٹرل ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ اپنا اتنا انجوائے کریں گے کہ بس. جیسے سجدے کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد ساجد سجدہ بنتا ہے. پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا. محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی. اس نے بار بار سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب ہی رہی تھی. اگلے کچھ روز پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل ہی نہ سکی. تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی. کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھی. البتہ اپنی رائے سے ہی لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا، کہ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر. بھائی اب مسلمان ہیں، اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا. ہاں، وہ باتیں تو ہرگز نہ تھیں جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی. البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈز سمجھتی. آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی. الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی. مثلاً با زیر بی ہوتا ہے، مگر وہ با زیر بے پڑھتی تھی. اور یہ ساری امیاں، دادیاں، نانیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں. سین، صاد، صا کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا. جب ہم زیر زبر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں. زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں. قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں. انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زیر زبر کو اصل سے زائد کھینچنا
کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجیب رواج تھا، اسے شروع میں تو عجیب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی، کسی غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں، دعا کیوں نہ دے۔ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام لوگوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی، جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، یہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو تو وہ سن سی ہوگی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان! وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک ہے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے بیٹھی۔ جی محمل بغور ان کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا۔ وہ حق تک سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتے ہو؟ جی جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے، بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ نہ سکی، بس یکٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے سامنے بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر تم میری ایک شرط ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکے۔ ان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھی، وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے۔ جو دم ساتھ ان کی منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ اے ایس پی ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں حب سے بے جا میں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے ذرا سا مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یہ ہمایوں گرفتار ہو جائے گا؟ اور فواد کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پہ یوں ہی حکم چلا سکے۔ سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم پہ گھر میں کام ہو، اس کی موجودگی کی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھنا ہے۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پر تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے رک کر بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران پڑا تھا۔ بابا تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے، کب آئے گا معلوم نہیں۔ اچھا۔ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی نہ تھی۔